بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ایسے ہی سچی اور دلچسپ واقعہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ایک لالچی شاگرد کا واقعہ۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر پر نکلے تو انہوں نے اپنے ساتھ اپنے ایک شاگرد کو لے لیا۔ ان کا ایک شاگرد بڑا ہی لالچی تھا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شاگرد سے پوچھا، کیا تمہاری جیب میں کچھ پیسے ہیں؟ اس شاگرد نے جواب دیا، ہاں اللہ کے نبی، میرے جیب میں 2 درہم ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پاس سے 1 درہم نکالا اور اس شاگرد کو دے دیا اور اس سے فرمایا، تمہارے پاس اب 3 درہم ہو گئے ہیں، اس بستی میں جاؤ اور وہاں سے ان 3 درہم کی روٹیاں لے آؤ۔ لہٰذا وہ شاگرد اس بستی میں گیا اور وہاں سے 3 درہم کی روٹیاں لے آیا۔ جب وہ روٹیاں لے کر آ رہا تھا تو اس کے من میں یہ خیال آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو صرف 1 ہی درہم دیا ہے، جبکہ ان روٹیوں میں میرے 2 درہم لگے ہیں۔ اگر میں تینوں روٹیاں ان کے پاس لے کر جاتا ہوں تو ان 3 روٹیوں میں سے آدھی روٹیاں وہ کھائیں گے اور آدھی روٹیاں میرے حصے میں آئیں گی۔ اس سے بہتر ہوگا کہ 1 روٹی میں پہلے ہی کھا لیتا ہوں۔ لہٰذا اس نے راستے میں 1 روٹی کھا لی اور 2 روٹیاں لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 1 روٹی کھا لی اور دوسری روٹی اپنے شاگرد کو دے دی۔ روٹیاں کھانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شاگرد سے پوچھا، 3 درہم میں کتنی روٹیاں ملی تھیں؟ اس شاگرد نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، 2 روٹیاں ملی تھیں، 1 آپ نے کھا لی اور 1 میں نے کھا لی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر سے سفر پر چلنے لگے۔ چلتے چلتے راستے میں ایک دریا سامنے آ جاتا ہے۔ شاگرد حیران ہو کر پوچھنے لگا، ہم اس دریا کو پار کیسے کریں گے؟ یہاں تو کوئی کشتی بھی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، گھبراؤ مت، میں آگے چلوں گا، تم میرا دامن پکڑ کر میرے پیچھے پیچھے چلنا، خدا نے چاہا تو ہم دریا آسانی سے پار کر لیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریا میں قدم رکھا اور شاگرد نے بھی ان کا دامن تھام لیا، اور اللہ کے حکم سے آپ نے دریا کو اس طرح سے پار کر لیا کہ آپ کے جسم پر پانی کی 1 بوند بھی نہیں لگی۔ شاگرد یہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، آپ پر ہزاروں جانیں قربان، آپ اللہ کے نبی ہیں جسے اللہ نے بہت سی خوبیوں سے نوازا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ معجزہ دیکھ کر تیرے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ شاگرد نے کہا، جی ہاں، میرا دل نور سے بھر گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تیرا دل نور سے بھر گیا ہے تو بتا روٹیاں کتنی تھیں؟ اس نے پھر کہا، اے اللہ کے نبی، روٹیاں 2 ہی تھیں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام وہاں سے آگے چلے۔ چلتے چلتے راستے میں ہرنوں کا ایک جھنڈ نظر آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ہرن کو اشارہ کیا تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلا آیا۔ آپ نے اس کو ذبح کیا اور اس کا گوشت پکا کر کھایا اور شاگرد کو بھی کھلایا۔ جب دونوں گوشت کھا چکے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہرن کی خال پر ٹھوکر مار کر کہا، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ وہ ہرن زندہ ہو گیا اور آوازیں مارتا ہوا اپنے دوسرے ہرنوں کے ساتھ دوبارہ چلا گیا۔ شاگرد یہ معجزہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے آپ جیسا نبی اور استاد عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ اس لالچی شاگرد نے پھر کہا، اے اللہ کے نبی، میرا ایمان پہلے سے 2 گنا ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، پھر بتاؤ روٹیاں کتنی تھیں؟ شاگرد نے پھر کہا، اے اللہ کے نبی، روٹیاں بس 2 ہی تھیں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کا شاگرد وہاں سے آگے چل دیے۔
چلتے چلتے راستے میں ایک پہاڑ نظر آیا۔ وہ لوگ پہاڑ سے گزرنے لگے تو دیکھا کہ پہاڑی کے پاس 3 سونے کی اینٹ رکھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شاگرد سے فرمایا، ایک اینٹ تیری ہے، ایک اینٹ میری ہے، اور تیسری اینٹ اس شخص کی ہے جس نے وہ تیسری روٹی کھائی تھی۔ یہ سن کر شاگرد شرمندہ ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، وہ تیسری روٹی بھی میں نے ہی کھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شاگرد کو وہیں چھوڑ دیا اور اس سے کہا، یہ تینوں سونے کی اینٹیں تم لے لو۔ اتنا کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے آگے چلے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد وہ شاگرد ان اینٹوں کے پاس بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ میں ان اینٹوں کو اپنے گھر کیسے لے کر جاؤں۔ وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے پاس سے 3 ڈاکوؤں کا گزر ہوا۔ ان ڈاکوؤں کی نظر اس شاگرد پر پڑی۔ انہوں نے دیکھا کہ اس شخص کے پاس تو سونے کی 3 اینٹیں ہیں اور ہم لوگ بھی 3 ہیں، لہٰذا ہر ایک کے حصے میں 1 اینٹ آ جائے گی۔ ان لوگوں نے اس لالچی شاگرد کو قتل کر دیا۔ اتفاق سے وہ ڈاکو بھی بھوکے تھے۔ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو پیسے دیے اور کہا، شہر قریب ہے، تم وہاں سے روٹیاں لے آؤ، اس کے بعد ہم اپنا اپنا حصہ بانٹ لیں گے۔ وہ شخص روٹیاں لینے گیا اور دل میں سوچنے لگا، اگر میں روٹیوں میں زہر ملا دوں تو دونوں ساتھی مر جائیں گے اور وہ تینوں اینٹیں میری ہو جائیں گی۔ اور وہیں دوسری طرف اس کے 2 ساتھی آپس میں مشورہ کرنے لگے، اگر ہم اپنے ساتھی کو مار دیتے ہیں تو ہمارے حصے میں 1.5 اینٹ آ جائے گی۔ کچھ دیر بعد ان کا تیسرا ساتھی روٹیاں لے کر آیا۔ اس نے ان روٹیوں میں زہر ملا دیا تھا۔ جب وہ روٹیاں لے کر آیا تو دونوں ساتھیوں نے مشورے کے مطابق روٹیاں لانے والے ساتھی کو مار دیا، اور پھر دونوں نے جب روٹیاں کھائی تو وہ دونوں بھی زہریلی روٹیاں کھانے کے بعد مر گئے۔ کچھ دیر بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے واپس گزرے تو انہوں نے دیکھا وہ سونے کی اینٹیں تو ویسے کی ویسی ہی ہیں، لیکن ان اینٹوں کے پاس 4 لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ آپ نے یہ دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھری اور فرمایا، دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے۔ دوستو، دنیا کی چاہت کرنے والا انسان سچائی کو چھوڑ کر دنیا کو ہی اپنا سب کچھ مان لیتا ہے اور دین کے راستے سے بھٹک جاتا ہے، اور پھر اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس دنیا کی بلاؤں سے محفوظ رکھے اور ہم کو زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی اور سچائی پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگے بیل کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے، اور پیارا سا کامنٹ کر کے اپنی رائے ضرور بتائیں۔ اگر زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ ابھی ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔